انٹرٹینمنٹ بن چکا ہے ہمارا دین. قوالیاں چل رہی ہیں, خطیبوں کی تقریریں دیکھو آپ, مجمع گرم کرنا گرم, ایسا مجمع کو کہ لوگ سبحان اللہ کی صدا. اس کے لیے من گھڑت قصے سنائے جاتے ہیں. ہر آدمی کوئی نئی تحقیق مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہ سنی, کیونکہ لوگ اس کو غور سے سنتے ہیں. جیسے صحت کے جو یوٹیوب پہ چینل بنے ہوئے ہیں نا, کسی بھی چیز کے فضائل جب وہ بیان کریں گے ایسے بیان کریں گے آپ کو لگے گا یہ ہم تو بے وقوف تھے جو ہم نے اب تک لہسن نہیں کھایا ہے. بھائی ہم تو بے وقوف تھے. اگر وہ آرام سے بیان کر دے گا لہسن کی 1-2 پھانکے کھانے سے فائدے کا چانس ہے, لیکن اس میں تیزابیت بھی ہوتی ہے تو معدے کی بھی واٹ لگ سکتی ہے, لیکن ایک فائدے کی امید ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے. امید ہے کہ فائدہ ہوگا. اس طرح بیان کرے گا وہ کلپ چلے گا ایسے کہ بھائی جس نے لہسن نہیں کھایا نا بس اس کو لہسن لگ گئے, سمجھو آپ اس کو کیا لگ گئے. کوکنگ آئل جو بازار سے آ رہا ہے نقصان دہ ہے, 100% نقصان دہ, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. آپ آرگینک چیزیں کھاؤ جو قدرت نے پیدا کی ہیں, بالکل صحیح ہے. دیسی انڈے کھاؤ, دیسی مرغی کھاؤ, لیکن فارمی مرغی کے جب آپ فارمی مرغی پہ کلپ سنو گے نا آپ کو لگے گا کہ اب تک جو میں 10 سال سے فارمی چکن کھاتا رہا ہوں قدرت نے بچا لیا مجھے, ورنہ میں نے تو اپنی قبر اپنی ہاتھوں سے کھود دی تھی. اتنی بیماریاں اتنی بیماریاں ہوتی ہیں سارے وہی کھا کے. ایک اعتدال ٹھیک ہے, دیسی کھا لیا کرو, نہیں ہے پیسے تو فارمی اڑا لو یار. کیا کھائے گا پھر آدمی, وہ بھی انڈا ہی ہے, اتنی عجیب چیز نہیں ہے. دیسی کو فوکس کریں. پیسے نہیں ہیں تو کیا کریں, انڈے ہی نہ کھائیں کیا, فارمی انڈا کھا لو بھائی. پھر یوٹیوب پہ نہیں دیکھو فارمی انڈے کے نقصانات, وہ ایسے نقصانات بتائے گا آپ ٹینشن سے پاگل ہو جاؤ گے. اتنا بھی نہیں ہے, وہ بھی انڈا ہے, پلاسٹک کی چیز تھوڑی ہے, کوئی دانا ہی کھا رہی ہے وہ بھی, اور کیا کھا رہی ہے. مبالغہ جب تک نہیں ہوگا نا ہماری مارکیٹیں چلتی نہیں. وہ ایک آدمی اس نے اپنا گدھا بیچنا تھا. دلال ہوتے ہیں نا, ان کو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں, ان کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے یار تو یہ گدھا بکوا دے, اتنا کم پیسے تیرے ہوں گے. جیسے میں اپنے بکرا بیچنے کے لیے نا اپنے خادم کو بھیجا اتوار بازار میں, تو بکوا دے اتنے پیسے تجھے دوں گا میں. تو میں بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہوں. جب کوئی بکرا یا بکری گلے پڑ جائے نا تو لوگ کیا کرتے ہیں, کسی اور کو پہنا دو جا کے. یہ اس کو منع کیا ہے جھوٹ نہیں بولنا. تو گدھا تھا اس کا مریل سا, ٹینشن میں آیا ہوا تھا یہ, تو اس نے دلال سے کہا یار یہ کسی کو پہنا دے جا کے, یہ گدھا نا یہ میرے کام کا نہیں ہے. اب اس کو یہ تھا کہ یار یہ گدھا ایسا مریل جب کھڑا ہوتا ہے پچھلے گھٹنے اس کے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں تو اسے تو کوئی لے گا ہی نہیں. تو دلال سے اس نے کہا کہ میں آدھی قیمت تجھے دوں گا, اس کو تو بکوا دے. بعض لوگ لفاظ ہوتے ہیں. یہ گیا مالک کو لے کے نا مارکیٹ میں گیا, مالک ساتھ کھڑا ہے, گدھا کھڑا ہے اور یہ دلال. اب دلال نے جو گدھے کے فضائل بیان کرنا شروع کیے ہیں, یہ گدھا اس پہ علامہ اقبال بیٹھے تھے, قائد اعظم کی اس کے ساتھ تصویر ملتی ہے, اور ایسے فضائل اس گدھے کے کہ وہ مالک ہی متاثر ہو گیا. وہ کہنے لگا بھائی میں نہیں بیچ رہا اس کو, اتنا اچھا گدھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. مارکیٹنگ میں جب تک مبالغہ نہ ہو نا, ایک چیز کو رائی کا پہاڑ بنا کے نہ پیش کیا جائے, اس وقت تک کوئی چیز بازار میں بکتی نہیں. آپ کا چینل بھی نہیں چلتا. چینل میں بھی چیلنج لوگ دے رہے نا, یہ کوئی حدیث کو ضعیف ثابت کر کے بتا دے تو میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا. اب کوئی بندہ بتانے لگے تو یہ غائب ٹھیک ہے نا. چیلنج ملیں گے آپ کو یوٹیوب پہ, کوئی یہ کر کے دکھا دے, کوئی یوں کر کے دکھا دے, کوئی رفع الیدین کی حدیث ضعیف کر کے دکھا دے, کوئی صحیح کر کے دکھا دے, کوئی تراویح میں 8 رکعت کو ثابت کر کے دکھا دے, کوئی کہتا ہے 20 رکعت ثابت کر کے دکھا دے. یہ چیلنج ملیں گے مبالغہ آرائی پر مبنی. آپ نیچے کمنٹس میں آپ جب اس کا جواب ریکارڈ کروا کے لنک شیئر کریں گے وہ فوراً کیا کر دیں گے, اڑا دیں گے.
مذہبی حساب سے بڑی بڑی باتیں پھینکی جا رہی ہیں, لیکن چورن انہی لوگوں کا بکتا ہے جو مبالغہ آرائی کرتے ہیں. اعتدال سے بات کرنے والوں کو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں. اگر کوئی کہے نا کہ تراوی رفع الیدین میں 8 کرنا بھی ثابت ہے, نہ کرنا بھی ثابت ہے, دونوں صحابہ کا مذہب تھا, مسلک تھا, دونوں رائے ٹھیک ہیں, کوئی بھی نہیں سنے گا. چاروں اماموں میں سے کسی کو بھی فالو کر لو ٹھیک ہے, سب مجتہد تھے. یہ بات مارکیٹ میں نہیں چلے گی. بنو امیہ کے برے کام تھے لیکن بہت سے اچھے کام بھی تھے, لیکن آپ کو بنو امیہ کے بغض کا ہیضہ ہو گیا ہے. اب آپ محمد بن قاسم کو بھی ڈاکو کہیں گے جو سندھ میں اسلام لانے کا ذریعہ بنا, کیونکہ بنو امیہ کا تھا وہ. اب بنو امیہ کے دور میں جتنے اسلامی خلافت وسیع ہو رہی ہے, کفر سے لڑائیاں ہو رہی ہیں, وہ ساری حکومت کی لالچ پر مبنی لڑائیاں کہلائیں گی. کرسی کا شوق تھا, کیونکہ اب آپ کو بنو امیہ سے ذاتی بغض ہو گیا ہے. تو یہ جو برا کام ہے اس کو برا کہا جائے گا. آپ کو عمران خان سے عشق ہو گیا ہے تو اس کی ہر برائی آپ کو کیا لگے گی؟ اچھی. اور اگر آپ کو اس سے ذاتی بغض ہے, اس کی ہر اچھی تقریر کی بھی آپ ایک لاجک تلاش کریں گے, یہ اس نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کی ہے. وہ امریکہ کو گالیاں دے رہا ہے, کس کو خوش کرنے کے لیے؟ امریکہ کو. آپ کے ذہن میں ایک خناس بھر گیا, معذرت کے ساتھ یہ خناس کا لفظ تھوڑا سا سخت لفظ ہے, لیکن یہ ہو رہا ہے. آپ لبرل لوگوں سے, امریکہ سے, اس کی طاقت سے اتنا متاثر ہو گئے کہ, اور رشیا سے اتنا متاثر ہو گئے, اسلام کو یہ سمجھ نہیں, آپ کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا کہ اسلام کی خاطر بھی لوگ لڑکے جیت سکتے ہیں. تو جب رشیا کو شکست دی افغانستان نے, کتنا بڑا اسلام کا معجزہ ظاہر ہوا کہ کمزور ترین ملک نے سوویت یونین کے پرخچے اڑا دیے. لوگوں نے کہا روس امریکہ کی جنگ تھی, یہ اصل میں کس کی جنگ تھی؟ گویا افغانیوں کا اس میں کوئی کردار نہیں. او بھائی, امریکہ نے بہت بعد میں آ کے تعاون شروع کی ہے, بھاگتا چور کی لنگوٹی والا مسئلہ ہوا ہے. لڑے تو یہ خود ہیں, امریکن تھوڑی لڑے ہیں افغانستان میں, لڑے تو افغانی ہیں. ساری قربانیوں پہ پانی پھیر دیا کیونکہ آپ سوویت یونین کی پاور سے اتنے متاثر تھے اور اسلام سے آپ کو اتنی نفرت تھی. آپ کے ذہن میں یہ کانسیپٹ بٹھانا ناممکن تھا کہ جہاد کی طاقت کے ذریعے ایک اتنی بڑی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے. آپ نے کہا یہ امریکہ نے مارا ہے, اصل میں یہ امریکہ نے رشیا کو مارا ہے, افغانیوں کا کردار نہیں ہے. اللہ نے کہا چلو تمہارا منہ بند کرانے کے لیے امریکہ کو لے آتا ہوں میں یہاں پہ, امریکہ کو ان سے لڑوا دیتا ہوں. اب کون مدد کر رہا ہے؟ آپ کہہ سکتے تھے فرانس مدد کر رہا ہے, آپ کہہ سکتے تھے جرمنی مدد کر رہا ہے. اللہ نے کہا سب کو لے آتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, نیٹو کی 40-42 ملکوں کو لے آتا ہوں میں. سب تختہ آزماؤ, سب تجربہ کر کے دیکھو, سب پٹو گے, سب نکلو گے مار کھا کے یہاں سے. سارے 20 سال گھاس کھاتے رہے ہیں, پٹ پٹا کے نکل گئے. اب بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. کہہ رہے اصل میں ایکچولی یہ دنیا نے نا بڑی گیم کھیلی ہے یار, بڑا سیاست ہوئی ہے, بڑی گیم کھیلی. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. تیرا رب قیامت کے دن حقیقی فیصلہ کرے گا کون صحیح تھا اور کون غلط. JUI صحیح تھی یا PTI صحیح تھی؟ کون سی باتیں JUI کی اچھی تھیں, PTI کی غلط تھیں؟ کون سی PTI کی صحیح تھی, JUI کی غلط تھیں؟ ہم تو اپنے لیڈر کی ہر الٹی چیز کو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ہر جرم کہتے ہیں یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں تھا, یہ قوم کے اپنے لیڈر کا ہر جرم قوم کے وسیع تر مفاد میں, اور سیاست اور اپوزیشن کی ہر نیکی امریکہ کی سازش ہے. یہ مارکیٹ میں چل یہی رہا ہے ہمارے یہاں, اور یہ سارے لیڈر ایک ہی جیسے ہیں, اس میں سب کے ماتحت ایک ہی جیسے ہیں. تبھی تو میں کہتا ہوں میرے بھائی, اپنے سیاسی لیڈر کا آپ دفاع کرو, لیکن اتنا جتنا قیامت کے دن افورڈ کر سکو, برداشت کر سکو. یہ تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچائیں گے. اللہ کہے گا یہ جو تو نے اس غلط تقریر کی صحیح اس کو تو نے صحیح قرار دیا ہے نا, تیرے پاس دلیل کیا تھی؟ تیرے لیڈر نے ایک بکواس کی تھی اور تو نے بیٹھ کے اس کی تعویلات کرنا شروع کر دی. جو خاموش رہے گا وہ نہیں پکڑا جائے گا. جو خاموش رہے گا نا, من سمت نجا, حدیث میں آتا ہے جو خاموش رہ گیا وہ کیا ہے؟ نجات پا گیا. آپ کے پاس دلیل نہیں ہے, آپ خاموش رہو, یار مجھے نہیں پتا,
کہ یہودی سازش تھی یا نہیں تھی مجھے نہیں پتا بھائی، لیکن آپ خامخواہ میں جب غلط چیز کا دفاع کرو گے تو چوڑے میں آؤ گے قیامت کے دن. اللہ پوچھے گا کہ تو اپنے لیڈر کی ہر الٹی چیز کو صحیح کیوں کر رہا ہے. کراچی میں پھر سے لسانیت کا بازار گرم ہونے والا ہے، پھر سے وہ پنجابی پٹھان مہاجر کے نعرے شروع ہو گئے ہیں. اتنا بھگت کے اتنی مار کھا کے بھی عقل نہیں آئی ہے. کس نے کون سے حقوق دلا دیے بھائی، لیکن لوگ آ رہے ہیں اب دوبارہ سے. کوئی قومیت کا نعرہ لگا دو ایسا ہٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں. تبھی تو قرآن کہتا ہے، علامہ اقبال نے جو قرآن کی آیت کو شعر میں نقل کیا ہے نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. یا تو مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے یہ، یا علامہ میرا خیال ہے الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جس قوم کو خود شعور نہیں ہے اس کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتی. لوگ کہتے ہیں نا ہمارے سیاسی نمائندے یہ ہمارے حقیقی لیڈر ہیں، یہ واقعی ہمارے حقیقی لیڈر ہیں. حقیقی کا مطلب جیسی قوم ہے اس کے لیڈر ایسے ہی ہونے چاہیے. حقیقت میں نمائندگی کر رہے ہیں قوم کی. یہ باہر دنیا میں پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں جنہوں نے سلیکٹ کیا تو دیکھو وہ کیسے ہوں گے، کیسی مبارک ہستیاں ہوں گی جنہوں نے ہماری سلیکشن کی ہے. تو یہ حقیقی لیڈر تو اسی کو بولتے ہیں. یہ جمہوری نظام جو ملک میں چل رہا ہے یہ نظام ہی غلط ہے. یہ سسٹم بربادی کا ذریعہ ہے. اس میں جو سب سے بڑا لٹیرا ہوگا نا، جو سب سے زیادہ قوم کو الو بنائے گا وہی آگے آئے گا. یہ سسٹم کا حصہ ہے. یہ جتنا جھوٹ بولے گا اتنا ترقی کرے گا وہ. یہ نظام ہی غلط ہے. پاکستان میں صدارتی نظام ہونا چاہیے جو کسی حد تک خلافت کے قریب ہے. یہاں اختیارات اتنے ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں گٹر کا ڈھکن کس کی ذمہ داری ہے. آپ کی گلی میں گٹر میں بچہ گر کے مر جاتا ہے، آپ 6 مہینے یار یہ ہوا کس سے ہے، یہ اس کا ذمہ دار کون ہے. سعودی عرب میں کہیں بھی کچھ جرم ہوتا ہے ذمہ دار کون ہے؟ بادشاہ. UAE میں کہیں بھی کچھ ہوتا ہے نا، ایک گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، ذمہ دار کون ہے؟ بادشاہ. ایک آدمی کے پاس اختیارات ہونے چاہیے تاکہ وہ غلط چلے ہم اس کا نام لے کے بد دعا تو کر سکیں. ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا بد دعا صحیح آدمی کو لگ رہی ہے یا غلط کو جا کے لگ رہی ہے. کام پروجیکٹ کون شروع کراتا ہے اور کون اپنے کھاتے میں ڈال لیتا ہے. شروع ایک گورنمنٹ کراتی ہے، وہ سمجھ رہی ہوتی ہے میرے 5 سال مکمل ہوں گے، میری بلے بلے ہو جائے گی، لوگ کہیں گے واہ 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 واہ. اس کے 5 سال سے پہلے اس کی ٹانگ کھینچ دی. اگلا آتا ہے اس کا اس پروجیکٹ میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ آخری کیل ٹھوک کے اپنے بینر لگا لیتا ہے، دیکھو زندہ باد، میں نے یہ گٹر کے ڈھکن کس نے لگوائے؟ میں نے. لوگ بھی کہہ رہے تھے زندہ باد. جماعت اسلامی کے کتنے پروجیکٹ تھے جو جماعت اسلامی کے کھاتے میں نہیں ڈالے گئے، کسی اور کے کھاتے میں آئے ہیں، کام انہوں نے کیا تھا. لیکن یہی ہے ہمارے یہاں نہیں، یہ ہے ہی نہیں، شعور نہیں ہے. مارکیٹ سے شعور کیا چل رہا ہے؟ شارٹ چل رہا ہے. یہ نظام گندا ہے جو حکومتی سسٹم چل رہا ہے، یہ بہت ہی گندا نظام ہے. اس میں آپ کبھی خیر کی توقع نہ رکھیں.